مجھے حکم ہوا ہے جس شہنشاہ معظم کی دہلیز پہ سجدہ کرنے کا، میں کوشش کروں گا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اسی دہلیز پہ پڑے ہوئے ذرے کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرے۔ اس شہنشاہ معظم کا ذکر کیسے بیان جو آج بھی زمانے میں حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود، اس مالک کی تعریف و توصیف کیسے بیان جس کی ہیبت علی جیسی، حسن حسن جیسا، کریمی حسین جیسی، عبادت سجاد جیسی، علم باقر جیسا، صدق جعفر جیسا، غضب کاظم جیسا، عطا رضا جیسی، محبت تقی جیسی، نکاوت نکی جیسی، ہیبت عسکری جیسی، غیبت اللہ جیسی۔ بسم اللہ۔ اس شہنشاہ معظم کا ذکر انسان سے بیان کیا جو آج بھی حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود، یہ اللہ کا آخری بقیہ ہے۔ اس بادشاہ کا ایک اسم ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقایا، اللہ کا بقیہ۔ بقیہ کی وضاحت میں ایسے کر دوں کہ بندہ کسی سے کوئی بحث کرتے کرتے آخر میں تھک کے اپنی جیب پہ ہاتھ ڈال کے کہتا ہے میرے پاس اس کے بعد بقایا کچھ بھی نہیں۔ جس کے بعد کچھ بھی نہ رہے اسے بقیہ کہتے ہیں۔ جو ہاتھ ابھی بھی تائید کے لیے نہیں اٹھا، اللہ نے اس نور کو انسانیت کو دے کے کہا ہدایت لینی ہو تو لے لینا، اس کے بعد میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ جس کے بعد توحید کا خزانہ بھی خالی ہو جائے، اس اللہ کے آخری بقیہ کو حجت الہیہ کے وارث کو قائم کہتے ہیں۔ آج کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، دوسرے کسی بھی مسلک سے پوچھے تو وہ خاموش۔ ہم خاموش نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم کہیں گے ہمارا ایک ایسا امام ہے جو ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا۔ رات کے اس پہر میں اتنا روشن چہرہ، اتنی کھلی تائید، تو پھر مجھے جملہ آپ نے میرے کلیجے پہ ہاتھ ڈال کے نکالنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، دوسرے مسالک میں اور ہمارے مسلک میں سب سے بڑا فرق یہ ہے ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ بسم اللہ۔ ذکر اسی کا ہوتا ہے جس کا وارث ہو۔ یہ مجلس سے بغیر وارث کے نہیں، یہ ذکر بغیر وارث کے نہیں، یہ رون کے بغیر وارث کے نہیں۔ مسلمان انکار کرنے پہ آئے تو امام کا انکار کر دے، اور اگر ماننے پہ آئے تو اسی مولوی سے پوچھو گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہے گا شیطان۔ اسے کو دکھا، وہ کہے گا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اس سے فوراً پوچھو کہ اللہ اگر گمراہ کرنے والے کو زندہ رکھ سکتا ہے تو ہدایت کرنے والے کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ، کیونکہ یہ عدل الہیہ کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کے عادل کے خلاف ہے۔ بسم اللہ۔ کہ وہ گمراہ کرنے والے کو تو رکھے اور ہدایت کرنے والے کو نہ رکھے۔ اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے تو قیامت والے دن اللہ انسان کو دوزخ میں پھینکنے لگے تو خدا سے انسان کہہ سکتا ہے میرے مالک میرا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، ہدایت کرنے والا تو کوئی نہ رکھا۔ آج ہمیں زمانہ بتائے کہ وہ ہدایت کرنے والا کون۔ ہم انتظار میں، آج زمانہ پریشان ہے کہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، ان کے پاس آس کوئی نہیں، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی آخری تسلی کو قائم کہتے ہیں۔ ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار میں سانسیں بھی عبادت ہوتی۔ ایک بندے نے معصوم سے آ کے پوچھا تھا مولا ایک سوال ہے، ساری رات نہیں سونے دیا۔ امام نے فرمایا پوچھ۔ اسے کہا مولا حضرت عیسیٰ سے لے کے خاتم النبیین تک جو درمیان میں فاصلہ ہے، اتنے عرصے میں جتنے لوگ مرے تھے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ ظاہری طور پہ کوئی نبی نہیں تھا، تو جب ہدایت کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا تو پھر ان کا وارث کون بنے گا؟ امام مسکرا کے فرمایا عیسیٰ ابن مریم جاتے ہوئے اعلان کر کے گئے تھے مبشر رسولا یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک آئے گا جس کا اسم احمد ہوگا، جو احمد کے انتظار میں مرے وہ جنت میں جائے گا، جو انکار احمد میں مرے وہ دوزخ میں جائے گا۔
اس کا مطلب ہے کہ وقت کے محمد کا انتظار بھی عبادت، سانسیں بھی عبادت ہے۔ اب یہ جس بادشاہ کا مجھے تذکرہ سونپا گیا ہے، یقیناً یہ مشکل ترین مرحلہ ہے اس مالک پہ گفتگو کرنا، لیکن عصر حاضر کا تقاضا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو امام کی اہمیت بتائیں۔ یہ سارے شیعہ بچوں کو جب 12 امام یاد کروائے جاتے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بیٹا ہمارے آخری امام ہیں، موجود ہے زمانے میں، لیکن اس کی آگے بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ وہ کہاں ہیں، کب سے ہیں، کس وجہ سے ہیں۔ پھر چند ایک غلط العام چیزیں زمانے میں مشہور ہو گئی، ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا بیٹا وہ پردے میں ہے۔ سب سے پہلی تصحیح میں اس بات کی کروں، امام پردے میں نہیں، امام کو ہم سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام پردے میں نہیں ہے۔ اگر امام مخلوق سے چھپا ہوتا تو انسان مرنے کے فوراً بعد امام کو نہ دیکھتا، اس کے مرنے کے بعد جب اس نے پہلی زیارت امام کی تو امام ظاہر نہیں ہوئے، انسان کے پردے پیچھے ہوئے۔ امام موجود ہیں، زمانے میں ہیں، اور ان کا کبھی بھی اپنے وقت کی حجت کو زمانوں میں تلاش نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ یہ تینوں قسموں میں نہیں۔ اگر انہیں ماضی میں ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب یہ حال میں نہیں، انہیں حال میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ مستقبل میں نہیں، یہ زمانے کی کسی قسم میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ زمانے میں ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے۔ جو بول سکے وہ زحمت فرما۔ امام کہتے ہیں جو آگے چلے، یہ امام زمانہ ہے، زمانہ ان کے پیچھے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں۔ اب میں جگانے کے لیے ایک صدر کہہ دیتا ہوں کہ بندے نے ابو بصیر اس کا نام تھا، اس نے امام صادق سے آگے سوال کیا، اس نے کہا مولا جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیتے ہیں، لیکن آپ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک وقت کا ایک بیٹا آئے گا جو اقتداری قیامت کے بعد زمانے میں ظاہر ہوگا، تو مولا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ مولا اس دور کے شیعہ رہنمائی کس سے لیں گے جس دور میں سے آپ میں کوئی نہیں ہوگا؟ امام کا ساحل نبر وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ وہ کوئی بھی دور نہیں ہے جب ہم۔ اب جو غلطی ہوئی ہمارے شیعہ مکتبہ سے بچوں کو امام سے پیچھے ہٹا کے خود تک رکھا گیا۔ امام غیبت میں ہے، ہم امام کے بعد وارث ہیں، آپ دین ہم سے دریافت کریں۔ تو اگر ہم نے امام کے بعد غیر معصوم ہی کی نیابت کو ماننا ہے تو پھر ہم نے خلافت کو کیوں نہیں مانا؟ یہ باتیں ہیں جو ممبر سے بیان کرنی چاہیے، یہ باتیں ہیں جو لوگوں کو تلخ اور کڑوی لگتی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے کاروبار بند ہونے کا خدشہ ہے۔ میں ممبر کی تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ ہمیں غالی کہیں، نصیری کہیں، ہم نے علی کو اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، رسول کی رسالت کے قائل ہیں، آئمہ کی امامت کے قائل ہیں۔ تم ہمیں امام تک پہنچاؤ، میں تیری جوتی کو سر پہ رکھوں گا۔ ہمیں امام تک پہنچایا جائے۔ میں ممبر پہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے پڑھوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کس امام نے کہا۔ اگر میں کہوں کسی امام کا فرمان نہیں، میرا خیال ہے، تو خیال سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ بہت مشکل ہے آج کے دور میں اتنے بڑے نظام کے ساتھ ٹکر لینی، لیکن چلے کوئی نہ کوئی تو یہاں سوراخ کرے۔ ایک قطرہ ہوتا ہے جو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، لہٰذا یہ ریت پہ تیار کی ہوئی عمارت کو گرانے کے لیے عقیدوں کا بہتر ہونا۔ اور میں جملہ کہوں گا، اللہ جانے کہ جملہ یہیں سے انصاف کر دے گا کہ مجھے کتنا امام پڑھنا ہے اور کیسے فضائل آپ کو سنانے ہیں۔ میں صدر پڑھ کے اندازہ کرنے لگا ہوں۔ آج جو بندے کہتے ہیں امام تک جانے کی ضرورت نہیں، جب ہم موجود ہیں تو ہم سے پوچھ لیا کرو۔ پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا، پیاسے کا کام ہے کہ وہ چشمے کی تلاش میں رہے۔ اب اگر کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ جو تائید کر سکے وہ ہاتھ ضرور اٹھا۔ ہمارا کام ہے امام تک پہنچنا۔ اگر تعصب کی نظر ہٹا کے، خوشامد کی نظر ہٹا کے، خوف کی نظر ہٹا کے اگر دیکھا جائے تو جتنا نقصان مذہب شیعہ کے علاوہ دوسرے مسالک نے دین سے کیا، اس سے کہیں زیادہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے مذہب جعفریہ کا کیا۔ یہ دور تھا امام کا دور، دنیا نابلد ہے امام سے، امام کا تعارف نہیں ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو خود تک روکا گیا، امام کے القابات چوری کیے گئے۔ حجت یہ ہے یہ ہے اللہ کی حجت ہے۔ حجت کا ترجمہ عام جا کے ڈکشنری سے اٹھا کے دیکھنا، حجت کسے کہتے ہیں؟ جو عام ترجمہ آپ کو مل جائے گا اسے کہتے ہیں دلیل۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت اللہ، اللہ کی دلیل، اللہ کی دلیل سوائے معصوم کے کوئی نہیں۔
یہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے. ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے. لفظ حجت کا جو ترجمہ اصل ترجمہ ہے وہ ترجمہ کیا ہے؟ میں وہ ترجمہ پڑھ دوں اور اس ترجمے کے بعد پھر آپ جس کو مانتے ہیں آپ کو اس کی قسم، آپ پوری زندگی اس ترجمے پہ پرکھیے گا، اس معیار پہ کوئی اترے تو پھر اسے حجت کہیے گا. حجت کہتے ہیں اسے. علم فلسفہ کے ہاں دو لفظ پائے جاتے ہیں، ایک ہے معلوم، ایک ہے مجہول. کائنات میں ہر چیز یا معلوم میں ہے یا مجہول میں. مثلا میں آپ کے سامنے کہوں میز، تو آپ میں سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے معلوم میں، آپ کے علم میں. آپ میں سے کسی نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی یہ کس چیز کا نام لے دیا، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ آپ کے معلوم میں تھا. اب میں ایک لفظ کہوں فرشتہ، اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیسا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے مجہول میں ہے. جس کی تصویر نہ ہو وہ مجہول میں ہوتا ہے، جس کی تصدیق بھی ہو تصویر بھی ہو وہ معلوم میں ہوتا ہے. اب میں لفظ حجت پڑھوں گا اور چہرے دیکھوں گا. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم میں لا کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. جو نہ نظر آنے والوں کو نظروں میں لا کے دکھا دے اسے حجت کہتے ہیں. سب سے مشکل کام تھا اللہ کو پہچاننا. اپنے آپ کو بھی رکھنا ہے اور اس کی وحدانیت کو بھی منوانا ہے. انہوں نے منوایا اور ہم نے اللہ ان کی وجہ سے مانا ہے، سوائے ان کے ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. یہ ہے حجت اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ کی حجت. اب جن بندوں نے دین سے حجت کو نکال دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ مذہب میں صرف اللہ چاہیے، قرآن چاہیے، اعمال چاہیے، حجت کی اہمیت نہیں. پھر ہم مجمع کو جگانے کے لیے جملہ کہتا ہوں، حجت کا سب سے پہلا انکار ابلیس نے کیا تھا. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز نہیں ہونی چاہیے، اس نے نہیں کہا تھا کہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، آج بھی ہے. اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا تجھے سجدہ نہیں ہوگا، اس نے کہا اس سے سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا اٹھا نمازیں، نکل دربار سے، تیری تو نمازیں لعنت میں بدل گئیں، تیرے تو سجدے لعنت میں بدل گئے. میرے مالک تجھے سجدے کر رہا ہے، تجھے وحدہ لا شریک مان رہا ہے، تو نے اتنے بڑے نمازی کو اتنی جلدی لعنتی کیوں بنا دیا؟ فرمایا یہ نمازیں رکھ کے میں نے کیا کرنی تھی، اس نے حجت کا انکار کر دیا ہے. میرے مالک چل حجت کو چھوڑ، تجھے تو مان رہا ہے. خدا کہ اگر آج اسے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے معاف کرنے پڑ جاتے، کیونکہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. حجت بھی پہلی تھی، انکار کرنے والا بھی پہلا تھا. خدا نے لعنتی بنا کے دنیا کو بتا دیا جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر برداشت، جب میں پہلی حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا. انکار حجت کی وجہ سے کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں اللہ کو سجدے کر کے راضی کر لوں. دین سے حجت نکل جائے تو دین دین نہیں رہتا. اب مجھے جملہ بھی پڑھنا ہے اور جملہ پڑھنے کے فوراً بعد چہرے بھی پڑھنے ہیں. عبادت سے علی نکل جائے تو خود پرستی رہ جاتی ہے. اگر ہاتھ اٹھ گئے تو میں اگلا جملہ تائید کے لیے کہہ دیتا ہوں، روزے سے علی نکل جائے تو بھوک ہڑتال رہ جاتا ہے، حج سے علی نکل جائے تو آوارہ گردی رہ جاتی ہے. عبادات کی روح ہے حجت. قبولیت اعمال ہوگی تو حجت کی وجہ سے. انکار حجت وہ جرم ہے. توجہ صاحبان فرمائیے، میں اہمیت حجت بتاؤں پھر دو جملے مالک کی ضرورت بتاؤں. حجت کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی 11 آئمہ کو کوئی بندہ مانے اور 12ویں کی غیبت کو تسلیم نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پہلا اقرار بھی کچھ نہیں. بندہ محمد رسول اللہ پڑھے اور علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے، بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ حجت وہ ہے جو ادھر بندوں سے جڑی ہو ادھر اللہ سے جڑی ہو. انکار حجت کی وجہ سے خدا معاف نہیں کرتا. ابلیس کا صرف قصور یہ تھا کہ اس نے حجت کا انکار کیا، خدا نے لعنتی بنا دی. نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا اللہ کے انکار کی وجہ سے نہیں مارے گئے. اگر انکار پروردگار کی وجہ سے مارے جاتے تو نوح کے گھر میں مر جاتے. نوح کے گھر کے اندر ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، لیکن جب حجت کا انکار کیا خدا نے بیٹا بھی نہ بخشا.
کھڑا تھا. خدا نے عذاب کا پانی وہاں پہنچا. ڈوبتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے نوح نے کہا تھا میرے پروردگار رحم کی اپیل کرنا چاہتا ہوں. آخر بیٹا ہے, فرمایا کشتی چلا, میں نے شجرے سے نکال دیا. نہیں 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 نہیں, سطر یہ نہیں تھی, سطر اس سے آگے ہے جس کی مجھے آپ سے تائی چاہیے اور اٹھے ہوئے ہاتھوں سے تائی چاہیے. خدا کی واضح کشتی چلا, میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. میرے مالک سلم تو میرے میں تھا, فرمایا تیرے سلم میں تھا, لیکن تیری حجت کا انکار کیا ہے, تیرے اختیار کا انکار کیا ہے, میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. آج کوئی بندہ سینہ چوڑا کر کے کہے کہ میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا, میں تو سید ہوں, تو علی اور ولی اللہ کا نہیں پڑے گا, تو خدا شجرے سے نکال. نکل جائے گا شجرے سے, رہے گا تو شجرہ طیبہ میں, تو صرف حجت کے اختیار کی. احترام سادات ہے ولایت علی کی وجہ سے. میں 2019 کے سید کو دیکھوں یا اپنے چھٹے امام کو دیکھوں, میرا چھٹا بادشاہ فرماتا ہے کہ مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ فخر نہیں, مجھے علی کی ولایت پہ ہونے پہ فخر ہے. مجھے فخر ہے کہ میں ولایت علی پہ قائم ہوں. انکار کیا نوح کے بیٹے نے, اللہ کا نہیں حجت کا. خدا نے عذاب بھیج دیا. فرعون اللہ کا انکار کرتا رہا, خدا نے کچھ نہیں کہا. جب اس نے موسیٰ کا انکار کیا, خدا نے کہا نہیں, فرعون میرے اصول ہیں, رب بن کے بیٹھا رہتا, میں نے کچھ نہیں کہنا, تو نے میری حجت کا انکار کر دیا. خدا نے پانی میں ڈبو کے مار دیا, انکار حجت کی وجہ سے. شداد اللہ کا انکار کرتا رہا, نمرود اللہ کا انکار کرتا رہا, کچھ نہیں کہا. جس نے حجت کو چھوڑا, عذاب آیا انکار حجت کی وجہ سے. صرف اور صرف جس نے حجت کا انکار کیا, بسم اللہ سے کہا, بسم اللہ, واجب الاحترام قابل صد احترام بھائی جان تشریف لیا. انکار حجت کی وجہ سے خدا نے عذاب میں مبتلا کر دیا. ابلیس سزا یافتہ ہوا انکار حجت کی وجہ سے. نوح کا بیٹا سزا میں مبتلا ہوا انکار حجت کی وجہ سے. فرعون پہ عذاب آیا انکار حجت کی وجہ سے. شداد و نمرود عذاب میں مبتلا ہوئے انکار حجت کی وجہ سے. لفظ یہاں پہ اور یہیں پہ موضوع کھلنے لگا ہے. غدیر کے چوک میں جس نے انکار کیا تھا, اس نے اللہ کا نہیں کیا. بادشاہ حسینی نے ہاتھوں کو سلام, اس نے انکار کر دیا تھا ولایت علی کا. میں چہرے پڑھنا چاہتا ہوں, یہ نبی کی زندگی میں پہلا مقصر تھا جو نبی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے کہا میں علی اور ولی اللہ کا اقرار نہیں کروں گا. خدا نے پتھر بھیج کے بتا دیا کہ میں لا الہ کا منکر معاف کر سکتا ہوں, علی اور ولی اللہ کا منکر کو معاف. بسم اللہ. عذاب کس لیے آیا؟ صرف اور صرف مجھے کسی مولوی سے قرآن کے حاشیے پہ لکھوا کے دو. اس نے اللہ کا انکار کیا تھا, اس نے صرف ولایت علی کا انکار کیا تھا. عذاب واجب کے انکار پہ ہوتا ہے, مستحب کے انکار پہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا علی ولی اللہ مستحب, عذاب نہ ہوتا. خدا نے عذاب بھیج کے بتا دیا کس نے واجب کا انکار کیا. جس نے پہلی حجت کا انکار کیا وہ بھی عذاب ہے. اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا کہ پہلا بھی کعبے میں, آخری بھی کعبے میں. پہلا کعبے کے اندر, آخری کعبے کی چھت میں. زمیندار طبقہ ہے, گندم کی کٹائی قریب ہے, زمیندار گندم کا ایک دانہ زمین میں دفن کرتا ہے, اسی سے پودا, اسی سے کمپل, اسی سے سٹا. جب وہ سٹے کو کھولتا تو پھر وہی دانہ. جسے چھپایا تھا ظاہر بھی وہی ہوتا ہے, جسے اللہ نے کعبے کے اندر چھپایا تھا جب قائم آئے گا تو کعبے کی چھت پہ آئے گا. کعبے کی چھت پہ آئے گا میرا آخری بادشاہ. پہلے آئے تھے کعبہ کے اندر. اور یہاں میں جملہ کہنا چاہوں گا, 13 رجب کو مادر امیر المومنین بی بی گھر سے چلی تھی. آپ نے پورے رجب کے جشن سنے, آپ نے ذاکرین واعظین خطبہ علماء سے سنا. بی بی گھر سے نکلی, رکن یمانی کے قریب پہنچی, دیوار پھٹ گئی, بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی. 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی, 14 رجب بی بی کعبہ میں رہی, 15 رجب بی بی کعبہ میں رہی, 16 رجب تک بی بی کعبہ میں
توحید کی مہمان رہی. مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرو ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت عمران زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, ایک دن بھی رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے نکلے ہوں, رسول بھی گھر میں رہے, حضرت عمران بھی گھر میں رہے, بی بی چھپ چھپا کے تو نہیں آئی تھی. مکے والوں نے دیکھا تھا کہ یہ اللہ کا مقدس گھر, کیونکہ کعبے کی بیرونی دیواروں پہ لات منات اور عزا تھے. بی بی چلی گئی کعبہ کے اندر, لات کو پوچھنے والے آئے, وہ اپنے پت لات سے پوچھتے تھے کہ ابو طالب کی زوجہ آئی تھی کہاں گئی, منات والے منات سے پوچھتے تھے, عزا والے عزا سے پوچھتے تھے, مکے والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. آخر مکے والے 15 رجب کو حضرت عمران کے گھر چلے گئے, دروازے پہ دستک دے کے کہا اے متولی کے کعبہ تجھے فکر ہی نہیں ہے, 2 دن ہو گئے تیری زوجہ اس گھر کے اندر گئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی. حضرت عمران نے دروازہ بند کر کے کہا میزبان جانے اور مہمان جانے. حضرت ابو طالب متوجہ نہ ہوئے. مکے والوں نے کہا یہ کیا راز ہے, ہمیں اس راز سے پردہ اٹھانا ہے, یہ ہاشمیوں کا کیا راز ہے. آخر مکے کے سردار اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا آؤ اللہ کے گھر جا کے پتا کرے کہ ابو طالب کی زوجہ کہاں ہے. سردار مکہ کے سارے اکٹھے ہوئے, انہوں نے آ کے اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے خدا کے دروازے کی کنڈی کو تھاما, انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی, 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 اللہ کے دروازے پہ دستک دی. جدھر اللہ کے دروازے پہ دستک کا شور ہوا, یہ پہلی دستک تھی جو توحید کے دروازے کو ہوئی ہے. آواز پروردگار ہے, علی کی باب سے اٹھیے, دروازے کو کھولیے. بیوی کا بلایا دیوار سے تھا, واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے. آواز شور نہیں سن رہی, لوگ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. دستک جب جیت آئے تو اندر سے گھر والے دروازہ کھولتے ہیں. دروازہ کھول, انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتا دوں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا, اندر سے علی نہیں آتا. جب اللہ کے دروازے بسم اللہ سے اسماعیلی کے ساتھ ظہور قائم کے ہم قریب ہیں. غیبت امام ہم سے چاہتا ہے. امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا, توسل امام کا طریقہ کیا. آج کا شیعہ امام سے رابطہ کیسے کر سکتا؟ شوق کی وجہ سے نہیں ہوگا, عشق کی وجہ سے ہوگا. یہ سب مانتے ہیں ہمارے امام موجود ہیں, ظاہر ہیں, زمانے میں ہیں, اور امام نے اپنے مقامات کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے کہ میں کب کہاں ہوتا ہوں. ایک شخص نے توقیع میں امام سے پوچھا تھا مولا آپ سے ملاقات کیسے ممکن ہے. امام نے فرمایا ہم ملتے ہیں, تم ہمیں پہچانتے نہیں. اور روایات میں یہ کثرت کے ساتھ آیا جب قائم ظہور فرمائیں گے تو امام کا ہر شیعہ امام کو دیکھ کے کہے گا کہ ہم نے تو پہلے آپ کو دیکھا ہوا. اتنی زیادہ ملاقاتیں ہیں امام کے ساتھ, لیکن عدم معرفت کی وجہ سے, کمی معرفت کی وجہ سے ہم اپنے امام کو پہچان نہیں سکتے. مولا فرماتے ہیں میں ہر شیعہ کو ملتا ہوں اس کی معرفت کے مطابق, کسی کو خواب میں, کسی کو خیال میں, کسی کو تخیل میں, کسی کو حقیقت میں, ملتا میں سب کو. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے بے خبر ہو جاؤں یہ دمانہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. میں اتنا باخبر ہوں تم سے. یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے روزانہ کے اعمال میرے سامنے آتے ہیں, اور امام فرماتے ہیں شاید تم گناہ کر کے سو جاتے ہو, میں تمہارے گناہوں کو اپنے خون کے آنسوں سے دھوتا ہوں. ان کی طرف سے محبت میں کوئی کمی نہیں, ہماری طرف سے رابطے کی بحالی کی کمی ہے. ملاقات امام کیسے ممکن ہے؟ اور یہاں میں بڑی سادہ لفظوں میں سادہ طریقے سے بیان. مولا فرماتے جب بھی کوئی شیعہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے جو پہلا وہم اس کے دل میں ابلیس ڈالتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم. مولا فرماتے یہ میرے اور میرے شیعہ, میرے محب کے درمیان ایک پہلا فاصلہ ہے جو ابلیس کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ ہم گناہگار, ہم کہاں ان سے مل سکتے ہیں, ہم اس قابل ہی نہیں, ہماری زیارت مولا سے کیسے ہو سکتی, ہم ملاقات کر ہی نہیں سکتے, ہم تو بڑے گناہگار ہیں. امام فرماتے اگر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس قدر مایوسی ہے کہ تم مجھ سے ملنے کی آرزو کو ختم کر رہے ہو, اگر ہم تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ملتے تو پھر ہم نے تمہیں اپنی ولایت کی سونپی ہوئی ہے. اگر ہم نے تمہیں اپنی محبت کا امین بنایا ہے تو یہ محبت ہماری طرف سے ہے. اب تمہاری طرف سے قدم بڑھنا ہے, ہم قدم بڑھا چکے ہیں, ہم نے اپنی محبت اور ولایت تمہیں دے دی, اب تمہیں ہماری طرف بڑھ کے آنا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہم سے ملنا چاہتے ہو
مولا فرماتے ایک شخص نے ایک عارف سے پوچھا تھا, اس نے کہا زندگی کو بچانے کا راز بتائیں. اس نے کہا چاہتے ہو کہ ہمیشہ زندہ رہو؟ اس نے کہا چاہتا ہوں ہمیشہ زندہ. اس نے کہا صبح کو اٹھ کے اپنے وقت کے امام پہ سلام کیا کرو. اس نے کہا امام پہ سلام سے زندگی کا کیا تعلق؟ اس نے کہا جب تو سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. جب تو سلام کہے گا سلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, وہ جواب میں علیکم السلام کہیں گے, اور جب وہ کہہ دے سلامتی ہو پھر موت کیسی؟ جب ان کی زبان سے نکل آئے کہ سلامتی پھر موت. گھبراہٹ تب آتی ہے جب ہماری طرف سے رابطے کی کمی ممکن ہوتی ہے. ملاقات بھی ہے امام سے, امام ملتے بھی ہیں, ہر کسی سے ملتے ہیں, صرف اور صرف امام چاہتے ہیں کہ عشق پیدا کیا جائے, وہ جذبہ پیدا کیا جائے. ایک چیز نے اور مایوسی میری قوم میں پیدا کر دی کہ 313 امام کے لشکر میں ہوں گے, تو ہم تو 313 میں ہو نہیں سکتے, اتنے جید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہماری کہاں نمبر آ سکتا ہے؟ 313 میرے مولا کے لشکر کے کمانڈر ہیں. لشکر مولا کا لاکھوں میں ہے. یہ 313 جو ہیں یہ وہ ہیں جو سپہ سالار ہیں میرے مولا. ان میں سے 4 نبی ہیں جو سپہ سالار ہیں. ان میں مالک اشتر بھی ہیں, ان میں حضرت ابوالفضل العباس بھی ہیں. یہ قائم کے لشکر کے سپاہی ہیں. حضرت ابوالفضل العباس قائم کے لشکر کے سپاہیوں میں. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے, جو حسین کا سپہ سالار ہو وہ قائم کا سپاہی ہوتا ہے. ایک شخص نے سوال کیا تھا, وہ سوال مولا سے یہ تھا, اس نے کہا مولا اگر خون حسین کا بدلہ وقت کے امام آخری امام نے لینا ہے تو یہ بدلہ جناب سید الساجدین کو لینا چاہیے تھا, امیر مختار نے کیوں لیا؟ حجت کے ہوتے ہوئے غیر معصوم نے خون حسین کا بدلہ کیوں لیا؟ فرمایا بدلہ خون حسین ابھی باقی ہے, وہ ہے منتقم اللہ کے نام پہ, میرے 12ویں پہ. اس نے کہا مولا سجاد نے بدلہ کیوں نہ لیا, یہ 12ویں کی صورت میں کیوں ہے؟ جتنا خوبصورت جواب امام نے دیا. امام نے فرمایا اگر مولا سجاد بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتے. اگر وہ بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے. بدلہ قائم پہ رکھا تاکہ ہر دور کے یزیدیوں سے لے سکے. پھر جب آئیں گے اور مؤذن ہوگا میرے قائم کا حضرت عیسیٰ, یہ بطول کا بیٹا ہے, یہ میرے قائم کا مقتدی ہے, انتظار میں ہے اور مولا کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اتنا مجھے بتا دیجیے, ہو سکتا ہے میں طالب علم ہوں, میری معلومات میں کمی ہو سکتی ہے. حضرت عیسیٰ نبی ہیں, یہ امام ہے. یہ نبی ہو کے امام کے مقتدی ہیں. اب مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ کیا نطفے سے ہیں؟ نطفہ ہوتا ہے باپ کا, باپ کا. اس کا مطلب حضرت عیسیٰ نطفے سے نہیں. اب مجھے دوسری بات کا جواب دے دیجیے, جو پچھلے مصلی پہ ہے وہ تو نطفے سے نہیں, اور جو اگلے مصلی پہ ہے یہ ہماری طرح آیا ہے. پھر اس کا مطلب ماننا پڑے گا پیچھے عامر ہے, آگے اول العامر ہے. ہر شیعہ اپنے گھر میں امام کی صدا کو سنے گا. امام فرماتے ہیں وہ جیسی زبان سمجھتا ہوگا ہوا اسے اس کی زبان میں پیغام پہنچائے گی. امام سائنس کی ترقیاں بالکل ختم ہو جائیں گی, رک جائیں گی. زمانہ بالکل اپنی حرکت کو چھوڑ دے گا, بالکل ویسے ہی جیسے معراج میں رسول گئے تو زمانے نے حرکت کو چھوڑ دیا. نبضوں پہ ہاتھ رکھا جائے گا. اور اس سے بہتر جو سب سے اگلا جو مضمون اس سے بہتر ہے وہ کاش ممبر سے پڑھا جائے, وہ رجت کا مضمون. کہ رجت کیا ہے؟ جب پلٹے کا زمانہ, جب قائم کی شاہی ہوگی, جب سادات کے گھر آباد ہوں گے, پھر اس وقت امام کے لشکر کی حالت کیا ہوگی. میرا مالک ہمیں قائم کے ناصرین میں سے شمار فرمائے. آج کے دور کا سب سے بڑا وظیفہ ہے قائم کا ظہور مانگنا. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے آنے سے پہلے مر گئے لیکن تم نے میرا ظہور مانگا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آؤں گا, اور آگے قبر پہ کہوں گا کہ اٹھ تو میرا ظہور مانگا.